اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب نہیں پسند کرتے اللہ الجہر ظاہر کرنا بالسوء بری من القولی بات کا الا مگر من ظلم جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں سمیعاً سننے والے، علیما علم والے۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، ہاں مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو خیرن کسی نیکی کو، او تخفوه یا تم اسے چھپا کر کرو، او تعفو یا تم درگزر کرو عن سوء کسی برائی کو، فإن اللہ کان بے شک اللہ تعالیٰ عفوا بہت زیادہ معاف فرمانے والے، قدیرہ پوری قدرت والے ہیں۔ اگر تم کسی نیکی کو دکھا کر کرو یا پوشیدہ چھپا کر کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والے اور پوری قدرت والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ فرق رکھیں، بین اللہ ورسلہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، ونکفر ببعض اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا کہ بنا لیں، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلا کوئی راستہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء پر تو ہمارا ایمان ہے بعض پر نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون جو کافر ہیں، حقا اصلی یہ پکے یا حقیقت میں، واعتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا ذلت والا عذاب۔ یہ لوگ حقیقت میں کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور انہوں نے فرق نہیں کیا، بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان، اولئک یہ وہ لوگ سوف یؤتیہم اللہ ان کو دیں گے، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ غفورا رحیما اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے، سب پر مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی کے میں فرق نہیں کرتے، یہی ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ یسألک آپ سے پوچھتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ نازل کریں ان پر، کتاباً کوئی کتاب، من السماء آسمان سے، فقد سالوا انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ سے، اکبر من ذالک اس سے ہی بڑا، فقالوا انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ ہمیں اللہ دکھا دیجیے، جہرتاً کھلم کھلا یا سامنے، فاخذتہم ان کو پکڑ لیا تھا، الصاعقہ بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا تھا، العجل بچھڑے کو، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتہم ان کے پاس آگئی تھی، البینات معجزات، فعفونا ہم نے معاف کیا، عن ذالک اس کو بھی، وآتینا اور ہم نے دی موسیٰ کو، سلطان مبینہ واضح دلیل، واضح غلبہ۔
آپ سے یہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لے آئیں۔ موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے ہی بہت بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ دکھا دیجئے۔ تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑ لیا تھا۔ پھر اس کے باوجود ان کے پاس بہت سی دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے بھی یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کھڑا کر دیا تھا، فوقہم ان کے اوپر، طور پہاڑ، بِمِيثَاقِهِمْ ان کے عہد کرنے کی وجہ سے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا تھا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے یا جھکتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تھا، لَهُمْ، ان سے، لَا تَعْدُوا، تم حد سے نہ بڑھو، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن کے بارے میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان سے لیا تھا، مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ حد، اور ان کے عہد کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے سخت عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم، ان کے توڑنے کی وجہ سے، مِيثَاقَهُمْ اپنے عہد کو، وَكُفْرِهِم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بھی، آیات اللہ کی آیات کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ، ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، ناحق، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بل طبع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان پر، بکفرہم، ان کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، بہت کم۔ یہ سزا ان کے اپنے حد کو توڑنے کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ہے، اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے ہے، اور ان کے اس بات کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے انہیں کفر کی وجہ سے، تو وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَبِكُفْرِهِمْ، انہیں کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی یہ بات کہنے کی وجہ سے، عَلَىٰ مریم پر، بہتان عظیمہ، بڑے بہتان والی بات، اور ان کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے سزائیں مل رہی ہیں۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتے، یعنی کسی مسلمان میں کوئی برائی اگر کوئی مسلمان دیکھے تو حکم یہ نہیں کہ اسے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے، چرچا کرے، یہ تو غیبت ہے کہ برائی دیکھ کر بیان کرنا، اور غیبت بھی حرام ہے۔ البتہ یہ استثنائی صورت بیان فرمائی کہ جہاں کسی آدمی پر ظلم کیا جائے اور مظلوم آدمی خود سے ظلم کو دور کرنے کے لیے یا ظلم کی تلافی کے لیے اگر ظالم کی وہ ظالمانہ بات، ظالمانہ کارروائی ایسی جگہ بیان کرے جہاں بیان کرنے سے فائدے کی امید ہو اور وہ ظلم ختم ہونے کی یا ظلم کی تلافی کی امید ہو، تو پھر اس کی اجازت ہے، ورنہ عام حالت میں بغیر ضرورت کے اللہ تعالیٰ کسی کی برائیاں بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیث مبارکہ میں بھی یہ استثنائی صورت کا جواز منقول ہے کہ جہاں کسی کی برائی بیان کرنے کی واقعی ضرورت ہو، شرعی لحاظ سے وہاں بیان کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا مظلومی گواہی دینے کے لیے آدمی دیکھے کہ ایک شخص نے دوسرے کو ظلم کیا ہے، مظلوم آدمی مقدمہ دائر کرائے اور شکایت کرے جہاں سے تلافی کی امید ہو، تو پھر وہاں دیکھنے والا ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے کہ ہاں میں گواہ ہوں اور اس نے یہ ظلم کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داود میں ایک اور ایسی حدیث بھی مروی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو اور وہیں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ جو بھی شخص راستے سے گزرتا وہ پوچھتا کہ بھائی باہر سامان کیوں رکھا ہوا ہے، تو وہ سامان والا کہتا کہ جی پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے کہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو ہر گزرنے والا اس پڑوسی کو ملامت کرتا کہ بہت برا آدمی ہے، اس نے پڑوسی کو تکلیف دی ہوئی ہے۔
جب بہت سے لوگوں نے اس کو اس طرح ملامت کی تو ظالم پڑوسی نے صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور پڑوسی سے کہا کہ آئندہ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ اپنا سامان اندر رکھ لیجئے۔ چنانچہ اس کی بھی اجازت ہے کہ آدمی اپنے ظلم کی تلافی کے لیے شکایت کر سکتا ہے، برائی کا اظہار کر سکتا ہے، شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ اگلی آیت نے فرمایا کہ تم اچھائی اور نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو یا دکھا کر کرو، اگر اخلاص سے نیت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں طرح جائز ہے۔ اگر تم کسی برائی کو معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ یعنی برائی کا بدلہ انسان لے بھی سکتا ہے، اور قرآن کریم میں خود اس کی اجازت دی گئی ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، ہاں جو آدمی درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برائی کا بدلہ لینے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن معاف کرنے کی ترغیب بھی دی ہے کہ آدمی حتی الوسع معاف کرے تو بہتر ہے۔ آیت نمبر 150 میں یہ فرمایا کہ بعض لوگ دنیا میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے، بعض پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ درمیان کا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ یہودی اور عیسائی تھے۔ یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں کسی بھی رسول کا، اور فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کسی رسول پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، یہ مومن نہیں ہیں، بلکہ فرمایا ہم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بعض مسلمان لا علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب لوگ اپنی جگہ صحیح ہیں، عیسائی بھی صحیح ہیں، یہودی بھی صحیح ہیں، ہندو بھی صحیح ہیں۔ تو ان کی یہ بات جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ جاہلانہ بات ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص ایک پیغمبر کے بھی نبوت کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، وہ اسلام کی روشنی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر، سب رسولوں پر ایمان لائیں، انہیں فرق نہ کریں گے، بعض پر ایمان لائیں بعض پر نہ لائیں، ان کو اللہ جل عطا فرمائیں گے۔ یہ لوگ سچے مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان ایسے ہی ہیں کہ مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ مسلمان ہونے کے لیے سب پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی گستاخی بیان کی۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری ایک شرط اگر آپ پوری کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا مقصد ایمان لانا تو نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا تھا، فضول مطالبات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی منگوائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات تختیوں میں لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، تو آپ کتاب منگوا دیں ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بڑے گستاخ لوگ ہیں۔ ان یہودیوں نے، ان کے ابا اجداد نے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بڑا سوال کیا تھا۔ پہلے کتاب مانگی تورات، موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروائیں، براہ راست اللہ ہمارے سامنے آئیں، جب ہم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی بھیجی تھی، اور بجلی نے آ کے سب پر حملہ کیا اور سب وہیں مر گئے تھے۔ پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے۔ تو پھر اللہ نے زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے آخر بشرے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، دلائل دیکھنے کے باوجود، اب اللہ کے نبی کے معجزات دیکھنے کے باوجود یہ کام کیا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مبلغین کو اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان بھی ہے کہ ہر دور میں منکرین اور گستاخوں نے اہل دین کی گستاخی کی اور معاندانہ اور ضدی رویہ اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام سے رویہ اختیار کیا، تو انبیاء علیہ السلام نے درگزر کیا۔ جو بھی قیامت تک دین کام کرنے والا ہے اس کو ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، وہ معافی درگزر کا راستہ اختیار کرے۔ پھر آیت نمبر 154 میں یہ فرمایا کہ یہ یہودی گستاخ ہی تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب انہوں نے کہا ہم تو رات پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ طور پہاڑ اٹھائیں، سروں میں لائے کھڑا کر دیں۔ پہلے انہوں نے پختہ عہد کیا تھا کہ ہم عمل کریں گے، اب عمل کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے طور پہاڑ اٹھایا، سروں پہ لائے کھڑا کر دیا، پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہم عمل کریں گے، پھر ہٹا لیا گیا۔
اسی طرح ریحانہ بستی میں جب داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے یا جھکتے ہوئے، لیکن جنہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ پھر وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، داؤد علیہ السلام کے زمانے بنی اسرائیل دریائے کنارے آباد تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آپ ہفتے کے 6 دنوں میں شکار کریں مچھلی کا، اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کے اپنے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو بھی انہوں نے شہید کیا، یہ شہید کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی سزاؤں میں مبتلا فرمایا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا دل تو غلاف میں ہے، محمد کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، ہمارے دل محفوظ ہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر گستاخیوں کی وجہ سے مہر لگا دی ہے کفر کی وجہ سے، اس لیے ایمان نہیں لے کر آتے۔ ان کے دل کے محفوظ ہونے کی علامت نہیں بلکہ لعنت کے اثرات ہیں یہ۔ اس طرح فرمایا کہ وقولہم بکفرہم وقولہم، ان کفریہ باتیں کہنے کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں دی گئی ہیں اور انہیں اسلام سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ایک آدمی بڑی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے راستے پر قائم ہوں، حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے نیک اعمال سے کی توفیق اسے چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کا صحیح بات سے رکنا اور اسے اپنی استقامت سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ حق بات کو قبول کر لینا اور اسے اپنانا یہ صحیح راستہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔